بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ملفوظات حضرت مسیح موعود 2 مئی 1903 بوقت سیر۔ مہر کے متعلق ایک شخص نے پوچھا کہ اس کی تعداد کس قدر ہونی چاہیے۔ حضرت اقدس نے فرمایا، ترازی طرفین سے جو ہو اس پر کوئی حرف نہیں آتا، اور شرعی مہر سے یہ مراد نہیں کہ نصوص یا حدیث میں کوئی اس کی حد مقرر کی گئی ہے، بلکہ اس سے مراد اس وقت کے لوگوں کے مروجہ مہر سے ہوا کرتی ہے۔ ہمارے ملک میں یہ خرابی ہے کہ نیت اور ہوتی ہے اور معاذ نمود کے لیے لاکھ لاکھ روپے کا مہر ہوتا ہے۔ صرف ڈراوے کے لیے یہ لکھا جایا کرتا ہے کہ مرد قابو میں رہے، اور اس سے پھر دوسرے نتائج خراب نکل سکتے ہیں۔ نہ عورت والوں کی نیت لینے کی ہوتی ہے اور نہ خامد کی دینے کی۔ میرا مذہب یہ ہے کہ جب ایسی صورت میں تنازع آ پڑے تو جب تک اس کی نیت ثابت نہ ہو کہ ہاں رضا و رغبت سے وہ اسی قدر مہر پر آمادہ تھا جس قدر کے مقرر شدہ ہے، تب تک مقررہ مہر نہ دلایا جاوے، اور اس کی حیثیت اور رواج وغیرہ کو مد نظر رکھ کر پھر فیصلہ کیا جاوے، کیونکہ بدنیتی کی اتباع نہ شریعت کرتی ہے اور نہ قانون۔ مولوی محمد حسین بٹالوی کے ریویو کا ذکر چلا جو کہ براہین پر ہے۔ اس پر حضرت اقدس مسیح موعود نے ارشاد فرمایا کہ ہمیں اس کی حالت پر تعجب ہے کہ جس وقت ایک درخت کا بھی تخم ہی زمین میں ڈالا گیا ہے اور کسی طرح کا نشو و نما اس نے نہیں پایا، نہ پتا نکلا ہے، نہ پھل لگا ہے، نہ کوئی پھول، تو اس معدومی کی حالت میں تو اس کی تعریف کی جاتی ہے کہ اس کی نظیر 1300 سال میں کہیں نہیں ملتی، اور اب جب وہ درخت پھلا اور پھولا اور نشو و نما پائی تو اس کے وجود سے انکار کیا جاتا ہے۔ ابتدا میں ہمارے دعوے کی مثال رات کی تھی، اس وقت تو چھپر کی طرح اسے قبول اور پسند کیا، اور اب جب دن چڑھا اور سورج کی طرح وہ چمکا تو آنکھ بند کر لی۔ جن ایام میں شناخت کے آثار نہ تھے اور اس وقت یہ امر مخفی اور مستور تھا تو ریویو لکھے اور رائے ظاہر کی۔ اب یہ وقت آیا تھا کہ وہ اپنے ریویو پر فخر کرتا کہ دیکھو جو باتیں میں نے اول کہی تھیں وہ آج پوری ہو رہی ہیں، اور میری اس فراست کے شواہد پیدا ہو گئے ہیں۔ مگر افسوس کہ اب وہ اپنی فراست کے خود ہی دشمن ہو گئے۔ ہم نے کون سی بات نہیں کی ہے جس حکم کے وہ لوگ منتظر ہیں؟ بھلا ہم پوچھتے ہیں کہ کیا اس نے آ کر ہر ایک رتب و یابس کو قبول کر لینا ہے اور وہ وہی کی پیروی کرے گا، یا کہ ان مختلف مولویوں کی؟ اگر اس نے آ کر انہی کی ساری باتیں قبول کر لینی ہیں تو پھر اس کا وجود بیہودہ ہے۔ دربار شام فرمایا، آج ہم نے عام طور پر بہت سے بیماروں کے لیے دعا کی تھی جس پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے الہام ہوا آثار صحت۔ یہ نہیں معلوم کہ کس شخص کے متعلق ہے دعا عام تھی۔ پھر فرمایا، جو شخص محض اللہ تعالیٰ سے ڈر کر اس کی راہ کی تلاش میں کوشش کرتا ہے اور اس سے ثمر کی گرہ کشائی کے لیے دعائیں کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اپنے قانون والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، یعنی جو لوگ ہم میں سے ہو کر کوشش کرتے ہیں ہم اپنی راہیں ان کو دکھا دیتے ہیں کہ موافق خود ہاتھ پکڑ کر راہ دکھا دیتا ہے اور اسے اطمینان قلب عطا کرتا ہے۔ اور اگر خود دل ظلمت قضا اور زبان دعا سے بوجھل ہو اور اعتقاد شرک و بدعت سے ملوث ہو تو وہ دعا ہی کیا ہے اور وہ طلب ہی کیا ہے جس پر نتائج حسنہ مترتب نہ ہوں۔ جب تک انسان پاک دل اور صدق و خلوص سے تمام ناجائز رستوں اور امیدوں کے دروازوں کو اپنے اوپر بند کر کے خدا تعالیٰ ہی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلاتا، اس وقت تک وہ اس قابل نہیں ہوتا کہ اللہ تعالیٰ کی نصرت اور تائید اسے ملے۔ لیکن جب وہ اللہ تعالیٰ ہی کے دروازے پر گرتا اور اسی سے دعا کرتا ہے تو اس کی یہ حالت جاذب نصرت اور رحمت ہوتی ہے۔ خدا تعالیٰ آسمان سے انسان کے دل کے کونوں میں جھانکتا ہے، اور اگر کسی کونے میں بھی کسی قسم کی ظلمت یا شرک و بدعت کا کوئی حصہ ہوتا ہے تو اس کی دعاؤں اور عبادتوں کو اس کے منہ پر الٹا مارتا ہے، اور اگر دیکھتا ہے کہ اس کا دل ہر قسم کے نفسانی اغراض اور ظلمت سے پاک و صاف ہے تو اس کے واسطے رحمت کے دروازے کھولتا ہے
اور اسے اپنے سائے میں لے کر اس کی پرورش کا خود ذمہ لیتا ہے۔ اس سلسلے کو اللہ تعالیٰ نے خود اپنے ہاتھ سے قائم کیا ہے، اور اس پر بھی ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سے لوگ آتے ہیں اور وہ صاحب اغراض ہوتے ہیں۔ اگر اغراض پورے ہو گئے تو خیر، ورنہ کدھر کا دین اور کدھر کا ایمان۔ لیکن اگر اس کے مقابلے میں صحابہ کی زندگی میں نظر کی جاوے تو ان میں ایک بھی ایسا واقعہ نظر نہیں آتا، انہوں نے کبھی ایسا نہیں کیا۔ ہماری بیعت تو بیعت توبہ ہی ہے، لیکن ان لوگوں کی بیعت تو سر کٹانے کی بیعت تھی۔ ایک طرف بیعت کرتے تھے اور دوسری طرف اپنے سارے مال و متاع، عزت و آبرو اور جان و مال سے دستکش ہو جاتے تھے، گویا کسی چیز کے بھی مالک نہیں ہیں، اور اس طرح پر ان کی کل امیدیں دنیا سے منقطع ہو جاتی تھیں۔ ہر قسم کی عزت و عظمت اور جاہ و عظمت کے حصول کے ارادے ختم ہو جاتے تھے۔ کس کو یہ خیال تھا کہ ہم بادشاہ بنیں گے یا کسی ملک کے فاتح بنیں گے؟ یہ باتیں ان کے وہم و گمان میں بھی نہ تھیں، بلکہ تو وہ ہر قسم کی امیدوں سے الگ ہو جاتے تھے اور ہر وقت خدا تعالیٰ کی راہ میں ہر دکھ اور مصیبت کو لذت کے ساتھ برداشت کرنے کو تیار ہو جاتے تھے، یہاں تک کہ جان تک دینے کو آمادہ رہتے تھے۔ ان کی اپنی تو یہی حالت تھی کہ وہ اس دنیا سے بالکل الگ اور منقطع تھے، لیکن یہ الگ امر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان پر اپنی عنایت کی اور ان کو نوازا، اور ان کو جنہوں نے اس راہ میں اپنا سب کچھ قربان کر دیا تھا، ہزار چند کر دیا۔ دیکھیے، حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا سارا مال و متاع خدا تعالیٰ کی راہ میں دے دیا، اور آپ کمبل پہن لیا تھا، مگر اللہ تعالیٰ نے اس پر انہیں کیا دیا؟ تمام عرب کا انہیں بادشاہ بنا دیا، اور اسی کے ہاتھ سے اسلام کو نئے سرے زندہ کیا اور مرتد عرب کو پھر فتح کر کے دکھا دیا، اور وہ کچھ دیا جو کسی کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا۔ غرض ان لوگوں کا صدق و وفا اور اخلاص و مروت ہر مسلمان کے لیے قابل اسوہ ہے۔ صحابہ کی زندگی ایک ایسی زندگی تھی کہ تمام نبیوں میں سے کسی نبی کی زندگی میں یہ مثال نہیں پائی جاتی، اور آپ کے صحابہ کے مقابلے میں حضرت مسیح کے حواری تو بہت ہی گری ہوئی حالت میں نظر آتے ہیں۔ ان میں وہ جوش، صدق و وفا جو ایک مرید کو اپنے مرشد کے لیے ہونا چاہیے، پایا ہی نہیں جاتا، بلکہ مصیبت کے وقت سب کے سب بھاگ گئے، اور جو پاس رہ گیا اس نے لعنت بھیجنی شروع کر دی۔ اصل بات یہ ہے کہ جب تک انسان اپنی خواہشوں اور اغراض سے الگ ہو کر خدا تعالیٰ کے حضور نہیں آتا ہے، وہ کچھ حاصل نہیں کرتا بلکہ اپنا نقصان کرتا ہے۔ لیکن جب وہ تمام نفسانی خواہشات اور اغراض سے الگ ہو جاوے اور خالی ہاتھ اور صافی قلب لے کر خدا تعالیٰ کے حضور جاوے تو خدا اس کو دیتا ہے اور خدا تعالیٰ اس کی دستگیری کرتا ہے، مگر شرط یہی ہے کہ انسان مرنے کو تیار ہو جاوے اور اس کی راہ میں ذلت اور موت کو خیر بات کہنے والا بن جاوے۔ دیکھو، دنیا ایک فانی چیز ہے، مگر اس کی لذت بھی اسی کو ملتی ہے جو اس کو خدا کے واسطے چھوڑتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ جو شخص خدا تعالیٰ کا مقرب ہوتا ہے، خدا تعالیٰ دنیا میں اس کے لیے قبولیت پھیلا دیتا ہے۔ یہ وہی قبولیت ہے جس کے لیے دنیا دار ہزاروں کوششیں کرتے ہیں کہ کسی طرح کوئی خطاب مل جاوے یا کسی عزت کی جگہ یا دربار میں کرسی ملے، کرسی نشینوں میں نام لکھا جاوے۔ غرض تمام دنیاوی عزتیں اسی کو دی جاتی ہیں، اور ہر دل میں اسی کی عظمت اور قبولیت ڈال دی جاتی ہے جو خدا تعالیٰ کے لیے سب کو چھوڑنے اور کھونے پر آمادہ ہو جاتے ہیں، نہ صرف آمادہ بلکہ چھوڑ دیتے ہیں۔ غرض یہ ہے کہ خدا تعالیٰ کے واسطے کھونے والوں کو سب کچھ دیا جاتا ہے، اور وہ نہیں مرتے ہیں جب تک وہ اس سے کئی چند نہ پالیں جو انہوں نے خدا تعالیٰ کی راہ میں دیا ہے۔ خدا تعالیٰ کسی کا قرض اپنے ذمہ نہیں رکھتا ہے، مگر افسوس یہ ہے کہ ان باتوں کو ماننے والے اور اس کی حقیقت پر اطلاع پانے والے بہت ہی کم لوگ ہیں۔ ہزاروں اہل صدق و وفا گزرے ہیں، مگر کسی نے نہ دیکھا ہوگا اور نہ کسی نے سنا ہوگا کہ وہ ذلیل و خوار ہوئے ہیں۔ دنیاوی امور میں اگر وہ نہایت درجے کی ترقی کرتے تو زیادہ سے زیادہ 3-4 آنے کی مزدوری کر لیتے اور قسم پرس اور گمنام لوگوں میں سے ہوتے، مگر جب انہوں نے اپنے آپ کو خدا تعالیٰ کی راہ میں لگایا تو خدا تعالیٰ نے ان کو ایسا کیا کہ تمام دنیا میں نام آور بن گئے، اور ان کی عزت و عظمت دلوں میں بٹھائی گئی، اور اب ان کے نام ستاروں کی طرح چمکتے ہیں۔ دنیاوی عظمت اور عزت بھی بذریعہ دین ہی حاصل ہوتی ہے، پس مبارک وہی ہے جو دین کو مقدم کرے۔ دیکھو، ایک جوں کی نسبت بیل کو اور ایک بیل کی نسبت انسان کو اور انسانوں میں سے خواص کو اللہ تعالیٰ نے لذات اور حظوظ دیے ہوئے ہیں، اور خواص کو خاص قوا لذتوں کے ملتے ہیں۔ اسی طرح جو لوگ
خدا تعالیٰ کے مقرب ہو کر خواص بن جاتے ہیں تو ان کو دنیاوی لذائذ وغیرہ بھی اعلیٰ درجے کے عطا ہوتے ہیں۔ ایک پنجابی شعر ہے جو بالکل کلام الہی کے موافق اسی کا گویا ترجمہ ہے، جے تو میرا ہو رہے ہیں سب جگ تیرا ہو۔ پس خدا تعالیٰ کے خاص بندے بننے کی کوشش کرنی چاہیے۔ 3 مئی 1903 بوقت سیر ایک ناوارث صاحب نے سوال کیا کہ خواب کیا شے ہے؟ میرے خیال میں تو یہ صرف خیالات انسانی ہیں، حقیقت میں کچھ نہیں۔ اس پہ حضرت اقدس نے فرمایا خواب کے 3 قسمیں ہیں، نفسانی، شیطانی، رحمانی۔ نفسانی جس میں انسان کے اپنے نفس کے خیالات ہی متمثل ہو کر آتے ہیں، جیسے بلی کو چھیچڑوں کے خواب۔ شیطانی وہ جس میں شیطانی اور شیطانی جذبات ہی نظر آئیں۔ رحمانی وہ جس میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے خبریں دی جاتی ہیں اور بشارتیں دی جاتی ہیں۔ عرض کیا گیا کیا کسی بدکار آدمی کو بھی نیک خواب آتا ہے؟ فرمایا ایک بدکار آدمی کو بھی نیک خواب آ جاتی ہے، کیونکہ فطرتاً کوئی بد نہیں ہوتا۔ خدا تعالیٰ فرماتا ہے ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، الذاریات آیت 57۔ تو جب عبادت کے واسطے سب کو پیدا کیا ہے، سب کی فطرت میں نیکی بھی رکھی ہے، اور خواب نبوت کا حصہ بھی ہے۔ اگر یہ نمونہ ہر ایک کو نہ دیا جاتا تو پھر نبوت کے مفہوم کو سمجھنا تکلیف مالا یطاق ہو جاتا۔ اگر کسی کو علم غیب بتلایا جاتا وہ ہرگز نہ سمجھ سکتا۔ بادشاہ مصر جو کہ کافر تھا اسے سچی خواب آئی، مگر آج کل سچی خواب کے انکار دراصل خدا تعالیٰ کے انکار ہے، اور اصل میں خدا ہے اور ضرور ہے، اسی کی طرف سے بشارتیں ہوتی ہیں اور نیک خوابیں آتی ہیں اور وہ پوری بھی ہوتی ہیں۔ جس قدر انسان صدق اور راستی میں ترقی کرتا ہے ویسے ہی نیک اور مبشر رویا بھی آتے ہیں۔